بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا؟ تفسیر۔ گزشتہ صورت میں 3 انعامات کا ذکر تھا۔ اس صورت میں مزید 3 احسانات جتلائے جا رہے ہیں۔ سینہ کھول دینا ان میں پہلا ہے۔ اس کا مطلب ہے سینے کا منور اور فراخ ہو جانا، تاکہ حق واضح بھی ہو جائے اور دل میں سما بھی جائے۔ اسی مفہوم میں قرآن کریم کی یہ آیت ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ ہدایت سے نوازنے کا ارادہ کرے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 126۔ یعنی وہ اسلام کو دین حق کے طور پر پہچان بھی لیتا ہے اور اسے قبول بھی کر لیتا ہے۔ اس شرح صدر میں وہ شق صدر بھی آ جاتا ہے جو معتبر روایات کی روح سے 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں جبکہ آپ عمر کے 4 سال میں تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے آپ کا دل چیرا اور اس سے وہ حصہ شیطانی نکال دیا جو ہر انسان کے اندر ہے، پھر اسے آب زمزم سے دھو کر بند کر دیا۔ صحیح مسلم۔ دوسری مرتبہ معراج کے موقع پر، اس موقع پر آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا گیا، اسے آب زمزم سے دھو کر اپنی جگہ رکھ دیا گیا اور اسے ایمان و حکمت سے بھر دیا گیا۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ ان کے علاوہ بعض روایات میں 2 مرتبہ اور شق صدر کا ذکر آیا ہے۔ ایک اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے تھے اور ایک غار حرا میں وحی کے آغاز پر۔ فتح الباری۔ لیکن بعض علماء ان آخری 2 واقعوں کی اسنادی حیثیت پر مطمئن نہیں ہے۔ سیرت النبی سید سلیمان ندوی۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے تجھ پر سے تیرا بوجھ اتار دیا۔ تفسیر۔ وزرک آپ کا بوجھ، اس سے مراد سابقہ تمام خلاف اولا امور ہیں جن کو ذنوب سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی یہ وہی مفہوم ہے جو لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ جو کچھ تیرے گناہ آگے ہوئے اور جو پیچھے، سب کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ سورہ فتح۔ بعض کہتے ہیں یہ کار نبوت و تبلیغ کا بوجھ تھا جسے اللہ نے ہلکا کر دیا، یعنی اس طرح کی مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ اور تبلیغ و دعوت میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، جس نے تیری پیٹھ توڑ دی تھی اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ تفسیر۔ یعنی جہاں اللہ کا نام آیا ہے وہیں آپ کا نام بھی آتا ہے، مثلاً اذان، نماز اور دیگر بہت سے مقامات پر۔ گزشتہ کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور صفات کی تفصیل ہے۔ فرشتوں میں آپ کا ذکر خیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا اور اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا وغیرہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا،
پس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تفسیر: یہ آپ کے لیے اور صحابہ کے لیے خوشخبری ہے کہ تم اسلام کی راہ میں جو تکلیفیں برداشت کر رہے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد ہی اللہ تمہیں فراغت و آسانی سے نوازے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا جسے ساری دنیا جانتی ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر۔ تفسیر: یعنی نماز سے یا تبلیغ سے یا جہاد سے تو دعا میں محنت کر یا اتنی عبادت کر کہ تو تھک جائے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ تفسیر: یعنی اسی سے جنت کی امید رکھ، اسی سے اپنی حاجتیں طلب کر اور تمام معاملات میں اسی پر اعتماد اور بھروسہ رکھ۔